بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو تمام پشاور کی صحافی برادری کا بہت بہت شکریہ کہ شارٹ نوٹس پر آپ آئیں۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پر سنگین حالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو جو ریجنل کرائسس چل رہا ہے، ایران اسرائیل کے اٹیک کی زد میں ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے ٹینشنز چل رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندرونی حالات بھی ہماری کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹھیک نہیں چل رہے۔ تو وہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن دوسری طرف جو آج ہمارا پریس کانفرنس کا مین مقصد ہے کہ ایک دفعہ پھر اس مسلط شدہ حکومت، ناجائز حکومت کی طرف سے جو پاکستان کی عوام پر پیٹرول کا ایٹم بم گرایا گیا، کیونکہ جب 12 روپے زیادہ ہوتا تھا تو یہی جو ابھی جعلی حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ پیٹرول بم کہتے تھے اس کو، 12 روپے، وہ بھی کووڈ کے دنوں میں۔ آج انہوں نے 55 روپے زیادہ کیا ہے تو یہ عوام پر انہوں نے پیٹرول کا ایٹم بم گرایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اس اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ کل فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے وفاقی وزراء برائے خزانہ اور پیٹرولیم آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ وہ صوبوں کو اعتماد میں لیں ہر موقع پر۔ انہوں نے جو 2 تجاویز پیش کی تھی، اس میں پہلا جو 55 روپے اضافہ تھا، صوبائی حکومت نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جتنی بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وی آئی پی ہیں، وی آئی پی ہیں یا باقی ہیں، ان کو اپنی خرچیاں کم کرنی چاہیے، نہ کہ عوام پر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ دوسری طرف انہوں نے، کیونکہ اگر یہ حالات مزید سنگین ہوتے گئے اور یہ انٹرنیشنل کرائسس مزید بڑھے تو یہ خدشہ ہے کہ آگے پیٹرول کی اور یا ڈیزل کی قلت آ سکتی ہے، تو اس میں ہم نے کچھ تجاویز ادھر بھی دیے اور انشاءاللہ تعالی ریٹن فارم میں بھی ہم دے دیں گے آج رات تک، کیونکہ صبح وہ پھر ڈسکلوز کریں گے۔ ابھی ہم وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں ہم باقاعدہ پاکستان کا ساتھ دیں گے، کسی حکومت کا نہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ویڈیو ہم نے چلائی وہ آپ لوگوں نے دیکھی، یہ اس وقت تھا جب دنیا وبا کے لپیٹ میں تھی، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں تھی وہ سیاست کر رہی تھی، لیکن نہ ہم نے کبھی قومی ایشوز پر سیاست کی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر پر کبھی سیاست نہیں کی۔ پنجاب میں سیلاب آیا، بہت تباہی کی، لیکن صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے ہم نے ان کا ساتھ دیا، بالکل اس پر سیاست نہیں کی۔ کراچی میں پلازا آگ کی لپیٹ میں آیا، جس وجہ سے بھی آیا، لیکن ہم نے اس پر بالکل سیاست نہیں کی۔ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس گری ہوئی تھی یا گر گئی تھی، اس پر بھی ہم نے بالکل سیاست نہیں کی۔ لیکن آج
عمران خان صاحب کی صحت وہ خراب ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے اور اس کو 2 دفعہ جو ہے اس ہاسپٹل لایا گیا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ذاتی ڈاکٹرز یا ان کے مرضی کے مطابق ہاسپٹل میں لے کر جایا جائے، جو اس کا بنیادی انسانی اور قانونی حق ہے، لیکن وہ نہیں مانا جا رہا، اور ہمیشہ سے جو ہے یہ ان چیزوں پر سیاست کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کے من پسند ہاسپٹل میں ان کا علاج کروایا جائے، اور یہ مطالبہ ہمارا انشاءاللہ تعالی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کیا گیا، اس کا اثر ہمارے غریب عوام پر ہوگا، ہمارے کسان پر ہوگا، جو اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں، ان پر ہوگا، جو تقریباً 10 سے 12 کروڑ لوگ بنتے ہیں، ان پر اس کا اثر ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اپنے لوگوں کے لیے تقریباً 14 سے 15 لاکھ وہ لوگ جن کے موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں، ان کے لیے 2200 روپے کا اعلان کرتی ہے کہ ان کے لیے جو 55 روپے کا اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ان کے لیے پے کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ 2 قسطوں میں ہوگا. 1100 روپے ابھی بالکل جلدی ملیں گے، اور 1100 روپے تھوڑی دیر بعد ملیں گے. 40 لیٹر کے برابر جو تقریباً 55 روپے کے حساب سے جو اضافہ ہوا ہے، یہ 40 لیٹر تک بنتا ہے. یہ انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا ان کے لیے پے کرے گی. دوسرا، جو ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ ہے، BRT، چونکہ ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو BRT کے کرائے میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ حکومت خیبر پختونخوا خود پے کرے گی جو اس پر خرچ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقاعدہ BRT کے لیے 140 بسز کا اعلان کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً 52 بسز تیار ہیں. اس میں 10 بسز 140 میں 10 بسز پنک بسز ہوں گی، جو ہماری بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ہوں گی، اور ان 10 پنک بسز کا کرایہ بھی باقی بسز سے انشاءاللہ تعالی کم ہوگا، جو خصوصی طور پر ہم اپنی بہنوں کے لیے دیں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیزل کے اضافے سے ہمارا کسان بھی متاثر ہوگا، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے. تو ہم آگے تھریشرز کا سیزن آنے والا ہے، تو گندم کے تھریشر کا، تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام جاری ہے. ہم کسانوں کے لیے بھی جلد پیکج کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ابھی بڑی ہیں، اس سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہم 1,30,000 ہاؤس ہولڈز کا جو اعلان کر چکے ہیں سولرائزیشن کا، اس پر کام تیز ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جون سے پہلے ہم 1,30,000 گھرانوں کو یہ سولرائزیشن پہنچا گئے ہوں گے، اور مرج ایریا کے اس کے علاوہ ہوگا انشاءاللہ. جو تجاویز ہم نے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو دی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی ہے پورے پاکستان میں اور بشمول قومی اسمبلی، کہ ہم نے اپنی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کیا. باقی تمام صوبوں کا اور وفاق کا خیبر پختونخوا کے صوبائی ممبران سے ان کی تنخواہ زیادہ ہے.
ہماری کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا. ہم نے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم نے انٹرنیشنل ٹریول پر سرکاری خرچ پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے. حالانکہ ہمارا ہیلی کاپٹر کریش کر چکا ہے. آپ سب کو پتہ ہے جب سیلاب آیا تھا تو اس کی جو ریلیف ایکٹیویٹی تھی ان میں وہ حصہ لے رہا تھا، جس میں بدقسمتی سے ہمارے جو کیپٹنز تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی ریلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کا درد دل میں رکھے ہوئے ہم نے جو ہمیں چاہیے اور ہم لیں گے ہیلی کاپٹر وہ بھی نہیں لیا. لیکن دوسری طرف دو ہیلی کاپٹر اور ایک جیٹ طیارہ ہونے کے باوجود بھی 12 ارب روپے کے جیٹ طیارے لیے جا رہے ہیں اپنی شاہ خرچیوں کے لیے. لیکن وہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی عوام پر ڈالنا ہے اور 55 روپے اضافہ کرنا ہے پیٹرول اور ڈیزل میں. ایک طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ کرتے ہیں، جو آئی ایم ایف رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ کر رہے ہیں. وہ کرپشن کا پیسہ نکال کر عوام کو یہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں، لیکن سونے پہ سہاگا 55 روپے کا اضافہ یہ کر رہے ہیں. اپنے پروٹوکولز میں 15 20 40 گاڑیاں یہ تو کم نہیں کرتے، شاہ خرچیاں بڑھاتے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام کے اوپر یہ 55 روپے کا ایٹم بم گراتے ہیں. باہر ملکوں میں جب دورے ہوتے ہیں پورا ٹبر لے کر جاتے ہیں، وہ شاہ خرچیاں یہ کم نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف 55 روپے کا ایٹم بم یہ پاکستانی عوام پر گراتے ہیں. ہم بالکل بھی اس کسی پالیسی میں کسی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے جو براہ راست عوام کو نقصان پہنچائے یا عوام کے مفاد میں نہیں ہو. باقی جو ہم نے کووڈ میں کیا، جو کووڈ میں ریٹس تھے، عالمی وبا تھی، اور اس میں کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک کو سنبھالا تھا، وہ آگے جو ہیں مزمل صاحب کیری آن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم باقاعدہ ڈیش بورڈ بنا چکے ہیں جو ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کون سا پیٹرول پمپ پیٹرول دے رہا ہے اور کون سا جو ہے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. تو اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت پورے پاکستان میں اس ڈیش بورڈ کو بنانے میں پہلے نمبر پر ہے. جی مزمل بھائی. جیسا کہ سی ایم صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ ہم جو ہے یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کا تعین عالمی مارکیٹ کی قیمتوں سے ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کیونکہ پاکستان جو ہے صرف اپنی ضرورت کا 15% پیٹرول جو ہے پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، باقی 85% درآمد کیا جاتا ہے، اور اس 15% کا بھی تقریباً آدھا جو ہے خیبر پختونخوا سے جو ہے تیل پیدا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو ضرور اس کا اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کتنا ہونا چاہیے یہ بہت اہم ہے. جیسے کہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بات بولی کہ یہ جو 55 روپے کا اضافہ ہوا ہے، آیا یہ 55 روپے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کل جب انہوں نے قیمتیں بڑھائیں تو 1 مارچ کو پاکستان میں جو قیمتیں تھیں اس میں 85 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی لے رہے تھے پیٹرول میں، اور 76 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی لیا جا رہا تھا ڈیزل میں. 7 مارچ کو ایک تو حکومت نے جو ہے 15 دن کی جگہ ایک ہفتے میں جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ عالمی مارکیٹ میں بہت تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں بڑھانی پڑی. میڈیا میں ایک بڑا جائز سوال اٹھا کہ جب حکومت نے سستی پیٹرول لیا ہوا تھا تو اس پیٹرول کو تو عوام تک سستا پہنچا دیتے، کیوں ریٹ بڑھایا؟ 7 تاریخ کو یہ ہوتا ہے، 7 مارچ کو جو 85 روپے پیٹرول میں پیٹرولیم لیوی لیا جا رہا تھا اس کو بڑھا کے 105 روپے لیٹر کر دیا. اور دوسری طرف
جو ڈیزل ہے اس پہ جو 75 روپے لیوی لیا جا رہا تھا اس کو کم کر کے 55 روپے کر دیا. اب میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں 2022 میں جب کموڈٹی سپر سپائک چل رہا تھا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $120 پہ چلی گئی تھی. جس دن حکومت نے تیل کی قیمت چینج کی ہے یہاں پہ تو $90 تھی, یعنی کہ عمران خان صاحب کے دور میں $30 تقریباً مہنگا تھا. لیکن اس وقت 150 روپے کا پیٹرول کی قیمت تھی. اب 150 روپے پیٹرول کی قیمت کی اہمیت نہیں ہے اس بات میں. اہمیت یہ ہے کہ اس دن جس دن 150 روپے پیٹرول کی قیمت تھی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کتنا لیا جا رہا تھا؟ اس دن پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 0 لیا جا رہا تھا. 20 روپے ہمارے دور میں تھا, خان صاحب نے اس کو ختم کر کے 0 کر دیا تھا. آج حکومت 85 روپے لے رہی تھی, 85 کو بڑھا کے 105 کر دیا الٹا, اور بولا عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ رہی ہے. اور دوسری طرف کیونکہ ڈیزل زیادہ مہنگا ہوا تھا تو پیٹرول میں لیوی زیادہ بڑھا دیا, اور اس کا خمیازہ کس نے اٹھایا؟ جو غریب بائک چلا رہا تھا, جو غریب چلے گاڑی والے تھوڑے سے ان کی پرچیزنگ پاور اچھی ہوتی ہے. دوسری چیز جو 2022 میں تھی, صرف پیٹرولیم لیوی 0 نہیں کیا تھا, ایک چیز ہوتی ہے PDC, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کلیم. عمران خان صاحب نے 24 روپے منفی حکومت کی طرف سے جو ہے دینا شروع کیا ہوا تھا, تو PDC یعنی وہ بھی ریلیف دیا تھا. اب اس کے باوجود پاکستان کے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے $17 ارب تھے اسٹیٹ بینک کے. ہمارے ریزروز بھی اس وقت, آج بھی اسٹیٹ بینک کے اتنے ریزرو نہیں ہیں جتنے اس وقت ریزرو تھے. پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے جولائی سے لے کے جنوری تک حکومت نے 822 ارب روپے, یہ جو 85 روپے لیٹر ہم اور آپ ہم سے جو پیٹرولیم لیوی لیا جا رہا تھا, 822 ارب روپے پہلے 7 ماہ میں کما چکی ہوئی اس سے, اور اسی رفتار سے چلتے ہوئے 30 جون میں یہ 1700 ارب روپے ہو جائیں گے. اب 1700 ارب روپے میں, اب CM صاحب نے یہ جو ابھی پیٹرول میں جو بائک والوں کا 16 لاکھ کا اعلان کیا ہے, یہ کوئی 3-3.5 ارب روپے بنتا ہے. تو آپ کتنے, اور 14 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے. حکومت کا پالیسی کا طریقہ دیکھیں کہ آلریڈی جو 822 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں کما چکی ہوئی ہے 7 ماہ میں, تھوڑا سا اگر اس میں گزارا کر لیتے, 0 بھی کر دیتے, تو یہ 822 روپے آپ کے پاس ارب روپے جیب میں پڑے رہتے. 0 بھی کر دیتے تو عوام کو فائدہ ہو سکتا تھا, لیکن وہ بات یہ ہے کہ عوام کو تو فائدہ دینا ہی نہیں ہے. دوسری چیز, پاکستان میں 46% لوگوں کے گھر میں گیس آتی ہے, 54% لوگوں کے گھر پہ گیس نہیں آتی. 46% گھروں میں, یہ ابھی میں ڈیٹا نکال کے لایا ہوں. اب ہوا کیا ہے کہ جن کے گھر پہ گیس نہیں آتی تو وہ مٹی کا تیل کا استعمال کرتے ہوں گے. مٹی کے تیل میں 130 روپے لیٹر اضافہ ہوا ہے. میں تو کل رات کو, مجھے یقین نہیں آیا یہ بات دیکھ کر, مطلب 130 روپے لیٹر, سیدھا 180 روپے کچھ سے 318 روپے انہوں نے جو ہے مٹی کا تیل کا ریٹ کر دیا. آپ کو یہ بتا دوں 2022 میں عمران خان کی حکومت میں مٹی کے تیل کا ریٹ تھا 125 روپے لیٹر. تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے چولہا بھی بجھا دیا, مطلب موٹر بائک تو چھوڑے, ساتھ ساتھ چولہے پہ بھی جو ہے نا حملہ کر دیا. تو یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. اب CM صاحب نے جو بتایا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کرونا کا کرائسس ونس ان اے سینچری تھا, مطلب 100 سال میں ایک دفعہ. اور جب اس وقت کرونا آیا تھا تو دنیا میں کوئی شخص نہیں تھا جو 100 سال پہلے جو فرینچ فلو کوئی نامی چیز آئی تھی 1990 میں, 1919 میں, تو وہ کوئی تھا بھی نہیں, کسی کا میموری بھی نہیں تھی. اتنا بڑا کرائسس تھا. اس کرائسس میں پاکستان کو کس طریقے سے نکالا, میں آپ کو صرف 5-6 یادداشت کے لیے چیزیں بتانا چاہتا ہوں, دہرانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو عوامی حکومت ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, اور جو 47 والی حکومت ہوتی ہے, 1947 والی نہیں, فارم 47 والی, ٹھیک ہے نا, وہ کیسے کام کرتی ہے. اس میں جو صرف پیٹرول کا اس زمانے میں جو میں نے ابھی بتایا کہ 24 روپے, 450 ارب روپے کا ریلیف دیا تھا, 450 ارب روپے کا. پھر اس کے بعد 1240 ارب روپے کا ریلیف پیکج جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت اعلان کیا تھا. اسٹیٹ بینک کا اس کے علاوہ شرح سود کو 6.25%
ایک ماہ کے اندر کم کیا تھا، 13% سے 7% پہ لے کر آئے تھے وہ، اور اس کے علاوہ کارخانوں کو اور انڈسٹریز کو چلانے کے لیے ٹرف دیا تھا. تو اسٹیٹ بینک کا صرف پیکیج تھا 2073 ارب روپے کا، 2073 ارب روپے کا. آج میں اپنی جب یہ ڈائری کھول کے چیزیں چیک کر رہا تھا تو میں بھی حیران ہو گیا کہ کیا بڑا دل تھا، کیا شہنشاہ آدمی تھے. کس طریقے سے انہوں نے، جب ایسے نہیں، پاکستان دنیا میں تیسرا ملک تھا جو اپنی اصل حالت میں کووڈ سے پہلے میں آ گیا تھا. پھر اس کے علاوہ بجلی میں انہوں نے بل پہ جو ہے ایس ایم ایز کے لیے اور سب کے لیے کم کیا تھا 46 ارب روپے کا. ابھی آپ 2-3 دنوں میں بجلی کے بل کے ریٹ میں اضافہ دیکھیں گے. اگلے ہفتے اسٹیٹ بینک ہو سکتا ہے کہ شرح سود میں ایمرجنسی میٹنگ کر کے اضافہ کر دے. عمران خان نے کووڈ میں شرح سود گرایا، پیٹرول کو کیا، پیکیج دیا، بجلی کے ریٹ کم کیے. پھر اس کے بعد 80 لاکھ فیملیز کو جو احساس پروگرام کے تحت 232 ارب روپے کے فنڈ بانٹے. 12,500 ہزار، آپ کو یاد ہوگا 12,000 ہزار کی 2 قسطیں. اس وقت جب حکومت کے خزانے میں ٹیکسز نہیں آ رہے تھے، یہ تمام چیزیں کی. اور پوری دنیا میں غربت بڑھی تھی. اس سال کووڈ کے سال میں پاکستان میں غربت نیچے آ گئی تھی، اور ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ تھا کہ پاورٹی انسیڈنس جو ہے پاکستان میں 4.8% ہو گئی تھی 5.3% سے. تو یہ جو کی موٹی موٹی باتیں. اس کے علاوہ تو مطلب میں لسٹ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کیا 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 تھا، اس میں موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. 60% ویٹ کی، اس وقت گندم کی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا کرائسس آیا ہوا ہے. 60% ویٹ کی جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے ختم کر دی تھی، اور اس کے علاوہ 40% شوگر پہ ریلیف دیا تھا. پھر اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں الگ انہوں نے ریڈکشن کی تھی، دالوں کی قیمتوں میں الگ کی تھی، کسٹم ڈیوٹیز الگ کم کی تھی. تو یہ اوور آل عمران خان صاحب کے جو اس دور کے ریلیف پیکیجز تھے یہ تھے. اب آخری میں صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے پاکستان کا آئل کا امپورٹ بل ہے 8.2 ارب ڈالر جو ہماری 7 ماہ میں امپورٹ ہوئی ہے، اور ریمیٹنسز جو ہے وہ 23 ارب ڈالر جو ہے ٹوٹل ہمیں آئی ہیں. اس وقت پاکستان جو اس وقت چل رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں اسٹیٹ بینک نے 24 ارب ڈالر مارکیٹ سے خریدے. اور وہ 24 ارب ڈالر مارکیٹ سے کیوں خریدے؟ کیونکہ پاکستان سے لوگ چھوڑ کے، کیونکہ یہ 4 سال سے جو رجیم چینج ہوا اس کی وجہ سے بے روزگاری پاکستان کی جو ہے انتہا پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. ابھی خود حکومت نے بتا دیا غربت انتہا پہ پہنچ چکی ہے. تو تقریباً 1.30 کروڑ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، جس میں 70 سے 75 لاکھ لوگ جو ہیں ان ممالک میں. اب خطرہ یہ ہے، یہ جو 23 ارب ڈالر 7 ماہ میں ریمیٹنس آئی ہے، یہ اس میں جو ہے بہت تیزی سے گراوٹ آئے گی. اور اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے اس وقت جو بہت بڑا یہ عوام کے ریلیف کے علاوہ پاکستان کی معاشی استحکام کی بھی فکر ہے. ریمیٹنسز جو ہے اس میں ایک بہت بڑا فال آ سکتا ہے. امپورٹس کیونکہ تیل کی قیمتیں ایک دم بڑھ چکی ہوئی ہیں اس میں، اور ایکسپورٹس تو آلریڈی گر چکی ہوئی ہیں. تو یہ بہت ذمہ داری کی چیزیں ہیں جس میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کو کہیں پہ بھی سیاست نہیں کریں گے، جیسے سی ایم صاحب نے کہا. بہت بہت شکریہ. فلور اوپن ہے. سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایجنڈے پہ رہیں، پیٹرول پرائسز پہ رہیں، انٹرنیشنل وار پہ رہیں. اسی آپ کو وفاقی حکومت کے ساتھ مخالفت بھی کرنی ہے، آپ کو وفاقی حکومت کے خلاف جاہرانہ انداز بھی اختیار کرنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو مفامت نہ سکھا جبر نہ روا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو اپنے وسائل کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، آپ اپنے قرضہ جات مانگ رہے ہیں، باقی حکومت آپ کو اپنے پیسے نہیں دے رہی ہے جو ہمارا حق بنتا ہے. 5,000 سے زیادہ میرا خیال ارب ہو گیا ہے. تو آپ یہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ کرا پہ آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، اور بھی میں بڑے مسائل کا سامنا ہے. یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کل جو ہماری میٹنگ تھی اس میں وزیر خزانہ بھی تھے وفاقی حکومت کے، اور مزمل بھائی نے جو ہیں ان کو وہ ایک ایک چیز بتائی جو 4,758 ارب روپے ہمارا بنتا ہے. اور آج جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ مرج اضلاع کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو تقریباً 42 ارب روپے دینے ہیں اس سال، اس میں سے تقریباً
26 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से दे चुकी हैं और वफाक ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया उसमें। लेकिन हम क्योंकि मर्ज अजलाए सूबे का हिस्सा बन चुका है और वो ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनको हम इस तरह छोड़ नहीं सकते, तो हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने रिफॉर्म्स के ज़रिए, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए अपने आप को इतना स्टेबल बनाया है कि जो अभी रिलीफ हम दे रहे हैं अपनी आवाम को, तो इतना तो दे सकते हैं। बाकी जिस तरह जो है बाकी सूबों को बोरियों के मुंह खोल खोल कर पैसे दिए जा रहे हैं और जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं और शाखर्चियाँ करवाई जा रही हैं, अगर हमें हमारा हक भी दे दिया जाता, हम हक एक्स्ट्रा नहीं मांगते, तो इससे ज़्यादा हम अपनी आवाम के लिए कर सकते थे। वन बाय वन। बलू में एक वाक़या हुआ, एक छोटी बच्ची पर तशद्दुद हुआ, तो उस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई बयान नहीं आया, मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इस पर ज़रा बताएं कि उस पर आप एक्शन लेंगे, आपने हुक्म दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो? देखें, जो भी वाक़या होता है और उसमें जो है कोई भी बंदा, कोई भी शख्स कानून हाथ में लेता है तो उसके साथ जो है सख्ती से पेश आया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा जो है IGP साहब को हिदायत मिल चुकी है। रियाज भाई मोटरसाइकिल ओनर्स के लिए, मोटरसाइकिल के साथियों ने उनके लिए पेट्रोल में इजाफा जो है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से देने का वो किया है। यकीनन ये बहुत बड़ा ऐलान इस हवाले से कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के ज़्यादा यूजर्स जो है पेट्रोल के वो मोटरसाइकिल वाले ही हैं, और इस सूबे में भी यही होगा। इसका सर ज़रा वजाहत कर दें कि क्या तरीक़ाकार होगा, ये जो 2 किस्तों में आपने बात की है, इसका टोटल कितना इस पर खर्च आएगा और किस तरीके से ये रिलीफ जो है निचली सतह तक? अच्छा, ये इसमें जो हमारी रफ एस्टिमेट है, हमारे साथ जो हैं 14 लाख से लेकर 16 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, और उनके नंबर्स वहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन में। लेकिन अगर जिनके नंबर्स नहीं हैं या अकाउंट नंबर्स नहीं हैं तो उनसे बाकायदा वो मंगवाए जाएंगे और उनको जल्द ही जो है ये रिलीफ डोर स्टेप पर ही इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। जैसे इजी रमज़ान पैकेज में अमाउंट अकाउंट में डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि ये जो 1100 रुपये होंगे, जिसकी बाइक नाम पे होगी उसके जो है इजी पैसा या बैंक अकाउंट में उसको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे रमज़ान पैकेज का किया। और अमाउंट जो है ये तकरीबन जो है 3.25 साढ़े 3 अरब रुपए बनेगी। सुहेल अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कल बाकायदा तौर पर एक ट्यूब जारी की है जिसमें आपने डायरेक्शन दी कि क्या क्या किया है। इस वक्त मैंने जो बताया मुज़म्मिल हसन साहब मेरी तस्दीक करा सकते हैं, मुख्तलिफ महकमों में 50,000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं। क्या इस दौरान एक अच्छी पॉलिसी नहीं है कि मॉनेटाइजेशन की पॉलिसी इस ज़माने में शुरू की जा रही थी, उसको शुरू किया जाए? इस हवाले से इस वक्त सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, ये सरकारी मुलाजिमीन कर, और इसके साथ ही है कि मैंने सुना है, आप तस्दीक करा दें कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उसके लिए बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट की जानिब से ये पॉलिसी अनाउंस कर दी है। ये जो एडिशनल हाई कोर्ट के जजेस वाली पॉलिसी वो मैं ही बना रहा था उनके साथ बैठ के, और वो मैंने ही मोनेटाइजेशन वाली जो है 80,000 से लेकर 1,90,000 तक, जिसमें ड्राइवर, गाड़ी और पेट्रोल सारा कुछ होगा, तो वो गाड़ी भी उनसे वापस ले ली जाएगी, ड्राइवर भी वापस हो जाएगा। और उसी पॉलिसी को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इस बजट में किसी एक ग्रेड 17 या 18 के ग्रेड ऑफिसर्स की भी यही मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर आ जाएंगे। तो ये काम शुरू जो है हाई कोर्ट के साथ बाकायदा जो है सारी कंसल्टेशन हमने की है, और ये पैकेजेस भी मैंने ही तकरीबन उनके साथ फाइनल किए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये हाई कोर्ट ने बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट को भेजा फिर, ताकि वो उनसे भी राय ले लें, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ करें कि बाकी पूरे पाकिस्तान के भी कोर्ट्स में और बाकी अपर कोर्ट्स में भी इसको लेकर आया जाए। तो ये इनिशिएटिव हमने लिए, और ये जो आपने दूसरी बात बोली 50,000 गाड़ियों की, और ये इस पर भी अब मरहलावार जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स शुरू हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स, और ये जो आप कल आपने फाइनेंस का एलामिया भी देख लिया, गाड़ियाँ हैं वो सरकारी मुलाजिमत को मुलाजिम को बेच देंगे, मतलब उनकी जिम्मे होगी, वो फिर खरीद लेगा, उनसे कटौती करें, मॉनेटाइजेशन करेंगे। क्या ये पॉलिसी ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड? जी है, ऑन कार्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल है। और ये अभी शुरू ऑन कार्ड का क्या मतलब? मतलब हुकूमत ये फैसला करने वाली है कि उन गाड़ियों को
پہلا فرسٹ اسٹیپ میں یہ ججز والا ہم نے کر دیا، تقریباً سمری آنے والی ہے، اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے ہم سرکاری ملازمین میں مرحلہ وار، ایک ساتھ نہیں کر سکیں گے، پہلے 17 گریڈ سے شروع کریں گے، پھر 18 اور پھر اس طریقے سے شروع کریں گے. یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پلانز ہیں، اور جو آپ نے بات کی کہ ایم ٹی آئیز کی آڈٹ کی، تو آڈٹ ہو رہا ہے، اور آڈٹ صوبائی حکومت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. جہاں پر جس کے انفراسٹرکچر پر صوبائی حکومت کا خرچہ ہو رہا ہو، جس کی سیلری صوبائی حکومت دے رہی ہے، اور جو پروکیورمنٹ ہے وہ صوبائی حکومت کے پیسوں سے ہو رہی ہے، تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا آڈٹ ہی نہیں ہوگا. وہ آڈٹ ہوگا. دوسرا جو ہے، جہاں پر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تھا تو وہ اپنی نوکری سے بھی گیا ہے اور اس کو نکالا گیا ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں دی جا رہی. تیسری بات جو آپ نے ہیلتھ سسٹم کی ہے، تو ابھی آلریڈی ہمارے ساتھ جو ہیں ہاسپٹلس تھے، ان کو ریویمپ کرنا تھا. ابھی آپ جو ہیں ایچ ایم سی میں دیکھیں، وہاں پر جو ہم نے ریویمپنگ کی ہیں وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. ہمارا جو ہے نیا ہاسپٹل بچوں کا جو بن رہا ہے کچ، انشاءاللہ تعالی اس کا جلد افتتاح ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے ہمارے، اگر آپ پی آئی سی دیکھیں تو باہر صوبوں کے لوگ بھی یہاں پر آ کر علاج کرتے ہیں، اور وہ آن ریکارڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں ملاکنڈ میں 1000 بیڈز کا ہاسپٹل ہم آلریڈی وہ لینڈ ایکوائر کر چکے ہیں تقریباً، لیکن میں نے کہا کہ وہ لینڈ تھوڑی اور بھی زیادہ ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، تاکہ آگے کو اگر ہم فرض کریں اس میں مزید بیڈز بنائیں تو ہم جا سکیں. پشاور میں 5000 بیڈ کی جو ہم نے بیڈز کی ہاسپٹل سٹی کا اعلان کیا تھا، اس پر کام جاری ہیں، وہ بھی تقریباً آخری مراحل میں ہیں. اور اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین سسٹم لا کر دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوارٹ میں بھی 1000 بیڈ کا اعلان کر چکے ہیں ہاسپٹل کا. تو یہ ابھی جو ہے نئے ہاسپٹلز بھی بنتے رہیں گے، لیکن سب سے ضروری جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک، وہ جو موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے اس کی ریویمپنگ ہے. تو اس کے لیے ہم باقاعدہ نان اے ڈی پی میں جو ہمارے ڈی ایچ کی ہاسپٹلز ہیں ان کی ریویمپنگ کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں. آئندہ آنے والی اے ڈی پی میں ہمارے جتنی بھی بی ایچ یوز ہیں، جتنی بھی آر ایچ سیز ہیں، ان کے لیے ریویمپنگ کا باقاعدہ اے ڈی پی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ریویمپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جو ہیں مارچ کے اختتام تک ہمارے 2400 ڈاکٹرز اور جتنا بھی ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے تمام ہاسپٹلز میں وہ مکمل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہ باقاعدہ ایڈورٹائز بھی ہو چکا ہے، اور ان کے واک ان انٹرویوز بھی شروع ہیں. تو صحت پر ہماری خاص توجہ ہے، اور یہ ہمارے عمران خان صاحب کا ویژن تھا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اس طرح جو ہے نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. آئی سی یو بیڈ بھی ابھی جو پیٹرول کی جو پرائس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو 80 روپے فی بیرل ڈاپ نہیں ہے نا، اس سے قیمت بڑھ گئی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا قیمت ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت نے اس پرائس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے اس کے لیے کیونکہ اس نے زیادہ مہنگی پیٹرول خریدی ہے اس کے لیے نیا عمل بنانا ہے. دیکھیں عمران خان کی طرح نہیں، مطلب دلیر آدمی تھے نا وہ، تو وہ 24 روپے تو انہوں نے جیب سے دے دیے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ پیٹرولیم لیوی جو آپ 105 روپے لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر کاربن لیوی جو ہے 2.5 روپے لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر 15 روپے یا 20 روپے کسٹم ڈیوٹی وغیرہ لے رہے ہیں، تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 124-25 روپے. تو 350 کا پیٹرول ہے، تو 200 روپے جو ہے اس وقت عالمی. اچھا، پھر اس کے بعد جو پیٹرول پمپ کا جو کمیشن اور او ایم سی کا کمیشن، یہ دونوں کا ملا کے 16 روپے الگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو
82-180 रुपये आज की जो इस वक्त बढ़ी हुई कीमतों में आलमी मार्केट की कीमत है, बाकी कमीशन और टैक्स है। अब हुकूमत इसमें खुद कितना एडजस्ट कर सकती है, तो हुकूमत, ये तो उनका काम है ना करना, पहली जो बात। करेगी नहीं। हाँ, जो कभी करेगी नहीं, जिसमें 822 अरब रुपए मैंने आपको बता दिया इन्होंने कलेक्ट किया। दूसरी चीज़ ये कि जो आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बढ़ी ना। आप चेक करें इंडिया ने कितनी बढ़ाई है इस दौरान, बांग्लादेश ने कितनी बढ़ाई है, इन ममालिक ने कितनी बढ़ाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक IMF का दबाव भी है। दूसरी तरफ क्योंकि हुकूमत को लत लग चुकी हुई है ये पेट्रोलियम लेवी से टैक्स कलेक्ट करने की, तो ये जो है हुकूमत अपने रेवेन्यू के शॉर्टफॉल जो है गरीब आवाम से पूरा कर रही है। आखिरी में CM साहब आपको भी याद कराऊं, जब 2022 में पेट्रोल की कीमतें खान साहब ने कम की थी तो उस वक्त 18% सेल्स टैक्स भी था, और वो 18% सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था उस साल, और आज तक वो सिफर, आज तक ये हुकूमत भी उसका फ़ायदा उठा रही है। और वही IMF जिसका कहते हैं IMF मानती नहीं है, उसी IMF से कबूल कराया, और आज तक IMF ने अभी तक हुकूमत को नहीं बोला कि सेल्स टैक्स पेट्रोल पे लगाओ। बाकी सेल्स टैक्स पाकिस्तान की हर शय पे है, चाहे सीमेंट है, चाहे चीनी है, चाहे दूध लेने जाते हैं। ये खान साहब उस वक्त करा के गए थे 2022 में, और अभी तक अगर वो 18% सेल्स टैक्स भी होता तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत आपकी 380 रुपये हुई। देखिए जी, सबसे पहले तो ऐसा कोई भी मंसूबा शुरू नहीं करना चाहिए जो है बराए वक्त तो सिर्फ ऐलान की हद तक ठीक हो, लेकिन फिर उसके पूरा करने के लिए वसाइल ना हो। बदकिस्मती से ऐसे ऐसे मंसूबों के ऐलानात किए गए और ADP में डाला गया जिसकी लागत जो है वो 1 अरब रुपए है, और उसका एलोकेशन उन्होंने जो है सिर्फ 50 लाख रुपए रखा है। तो 50 लाख का मतलब कि वो मंसूबा 200 साल में मुकम्मल होगा। तो ये जो है ये सुबह का बेड़ा गर्क करते हैं, और ये सिर्फ फिर सियासी फ़ायदों के लिए होता है, इससे इलाके का फ़ायदा नहीं होता। हमने इस तरह किया कि इस जो थ्रो फॉरवर्ड था हमारा, वो तकरीबन 13 साल से हम 5.5 साल तक ले आए हैं। 1 साल में तो नहीं, लेकिन जो तरक्याती मंसूबे शुरू हैं और जो हमारे साथ लाइबिलिटीज़ हैं पिछली और अभी की, तो इंशाल्लाह जो हम शुरू करेंगे वो 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। जो पिछले शुरू हैं और जो मतलब अवामी मफाद के हामिल हैं वो भी इन 3 सालों में मुकम्मल करेंगे। बाकी जो सियासी वादों और नारों पर बनाए गए थे उसमें जो है 6-7 साल लगेंगे। वीडियो भी तो चला ले, लास्ट वाली आखिरी वाली वीडियो। मैं उस पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाऊं जो नहीं होनी चाहिए। आखिरी वाली वीडियो, हाँ, ये लास्ट वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इसमें ना ये वीडियो खत्म होने एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे देना कि कौन किसके खिलाफ है, आपको कंक्लूडिंग रिमार्क सामने नहीं। आप ही की दी हुई है, आप ही इस मुसीबत की हमारी कौम की परेशानियों का मुजरिम है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट 4 दफा टेक ओवर पाकिस्तान में किया है उन्होंने, 35, 37, 36 साल जो है डायरेक्ट हुक्मरानी की है। जस्टिस शौकत नजीर साहब को भी बनाए, अपने नजीर साहब को भी कचहरी में खड़ा करें। जैसे कमर जावेद बाजवा साहब जजों से जोर जबरदस्ती फैसले आपने लिखवाए, आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाहल तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। 11 साल अयूब खान के 3 साल या 5, 10-11 साल जनरल जहांगीर और 8-9 साल आप जनरल मुशर्रफ के लगा। उसके बाद जो है डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हुक्मरानी जो है बाय मैनेजमेंट जो है करते हैं। जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं,
सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कांग्रेस से। गांव की हड्डियों से ठोस तक जो है इन्होंने निचोड़ दिया है और उतार दिया है। पाकिस्तान का भतीजा तो अपने पूरे मुल्क के साथ कौम के साथ मशवरे की बात कर सकता है, ना कि एक आदमी जीरो शुक्र में बैठ के सारी करती है। जनरल कमल रत्तावे बाजवा साहब, इन गरीबों के आंसू जिससे मजा रहा है, जवाब आपको देना होगा। ये वीडियो चलाने का मकसद ये था, इनको जो है जाली प्लेटलेट्स गिराकर इलाज के लिए बाहर मुल्क भेजा गया। दूसरी तरफ हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, वो सीरियस बीमार हैं, उनकी आंख में मसला है और ये जो है खुद कमिट कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को सियासत से हटकर, इस चीज़ को अपनी अना, बुग़्ज़, डर, खौफ, बुज़दिली से हटकर देखना चाहिए और इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स इमरान खान साहब के मर्ज़ी के मुताबिक हॉस्पिटल में उसका इलाज ज़रूरी है। शुक्रिया जी।